اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 122 اور 123 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 122۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے عنقریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حقاً، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے زیادہ سچی بات کرنے والا اللہ سے۔ پچھلی آیت میں کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد یہاں ایمان والوں کے لیے جنت کے وعدے کا بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی کسی کی تمناؤں سے کام چلتا ہے، نہ ان لوگوں کی تمناؤں سے کام چلے گا جو خالی خلی زبان سے اپنی تعریفیں کریں اور اطاعت بالکل بھی نہ کریں۔ بس جو کوئی نیک کام کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کا ہر حکم بجا لائے گا، اس کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اور سب سے اچھا دین تو ہے ہی اسلام۔ جو دل سے اس پر عمل کرے گا وہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ پس اہل اسلام ہی مومن کے لقب کے حقدار ہیں۔ یہی وہ قوم ہے جو صرف جھوٹی تمناؤں پر گزارا نہیں کرتی بلکہ عمل کرتی ہے، آخرت کو پانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتی ہے، اللہ کے اطاعت گزار بندے بن کر وقت گزارتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، اس قوم کے بندے جانتے ہیں کہ اللہ ہی تمام آسمانوں زمینوں کا مالک ہے، اور وہ دنیا و ما فیہا بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ منافقین اور اہل کتاب دونوں کی آرزوؤں کا ایک ساتھ یہاں ذکر کر کے قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ شرک، شفاعت اور خاندانی بزرگی کے بل پر جنت کے خواب دیکھنے والے سب احمقوں کی جنت میں بسنے والے ہیں، سب شیطان کے جال میں گرفتار ہیں، اور ان سب کی نامرادی بھی ایک سی ہے۔ آخرت کی بازی ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کرنے والوں کے ہاتھ ہوگی، وہی کامیابی پائیں گے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، گورے ہوں یا کالے، ان کا عمل دیکھا جائے گا۔ دنیا میں انسان کا اصل مقابلہ شیطان سے ہے، اور شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں، صرف وہ لفظی باتوں کا ہیر پھیر کر کے لوگوں کو فریب دے کر فرضی تمناؤں میں الجھا سکتا ہے۔ شیطان کی گمراہی کی دو خاص صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کیسے گمراہ کرتا ہے وہ لوگوں کو؟ توہم پرستی سے، اور ان کے دلوں میں وہم وسوسے ڈالتا ہے، اور دوسرا خدا کی تخلیق میں فرق کرنا، کیسے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو توہم پرستی یہ ہے کہ کسی چیز سے ایسے نتیجے کی امید کر لی جائے جس کا کوئی تعلق اس چیز سے ہو ہی نہ۔ آخرت کے بارے میں خوش خیالیوں کو فرض کر لینا جیسے وہ خود ہی مل جائیں گی، جنت مل جائے گی، وہاں کی نعمتیں مل جائیں گی، حوریں مل جائیں گی۔ کیسے مل جائیں گی؟ بغیر جد و جہد کے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، شیطان انسانوں کو ان کاموں سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی طرف مائل کر دے، یا کسی مقصد کے حصول کا جو طریقہ فطری طور پر مقرر کیا گیا ہے اس کو بدل کر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود ہی اپنے بنائے ہوئے طریقے اختیار کیے جائیں اور خدائی نقشے کو تبدیل کر دیا جائے۔
اللہ کا اسلوب ہے کہ وعید کے بعد وعدے کا ذکر فرماتا ہے، اور کافروں کے بعد مومنوں کا، اور بدکاروں کے بعد نیکوکاروں کا ذکر کرتا ہے، اور شیطان کے جھوٹے وعدوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے سچے وعدوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جس طرح شیطان نے اپنے پیروکاروں سے جھوٹے وعدے کر رکھے ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنے نیک اطاعت گزار بندوں سے سچے وعدے کر رکھے ہیں۔ جنت کے وعدے، نعمتوں کے وعدے، باغات کے وعدے، یہ وعدے بلند درجات اور جنتوں کے ہیں، پس یہی وعدے قطعی اور سراسر یقینی ہے۔ جبکہ شیطان جھوٹا ہے، اور وہ ہر اس انسان کو جو کہ دنیا میں زندگی اور شان چاہتا ہے اسے جھوٹی زندگی، لمبی زندگی، آخری سانس تک اس کی مدد کی امید دلاتا ہے، مگر وقت آخر اس کو اپنی اس غلط فہمی اور شیطان کے دھوکے کا بخوبی پتہ چل جاتا ہے، مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ اس دیر سے پہلے آج ہی شیطان سے ہم خود ہی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ دوسروں کو بچانے کا کتنا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور ترمذی کی بھی یہی روایت ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی شیطان کے جال سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔